اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع بحث ایپسٹیمولوجی، اور اس موضوع کے حوالے سے اہم ترین بحث اس سبجیکٹ میں یہ ہے کہ ہمارا علم، ہماری معرفت، ہماری نالج کتنی ویلیویبل ہے، کتنی زیادہ قابل بھروسہ اور اعتماد ہے، اس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، ہم اسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ اور ویلیویبل ہونے کا بھی یہ معیار کہ وہ علم کتنا واقع کے ساتھ، کتنا ریئل کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، کتنا زیادہ اپلیکیبل ہے اس واقعیت کے ساتھ، اس ریئلٹی کے ساتھ، اور جتنی زیادہ مطابقت پائی جائے اتنا ہی زیادہ وہ علم ویلیویبل قرار پائے گا۔ اور اسی حوالے سے علم کی دو تقسیم بندیاں، علم حصولی اور حضوری، آپ کی خدمت میں پیش کی، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دی گئی کہ ہمارے اکثر علوم حصولی ہوا کرتے ہیں، اور علوم حصولی میں اس جہت سے کہ ڈائریکٹلی معلوم عالم کے پاس حاضر نہیں ہوتا، اور معلوم کو جاننے کے لیے عالم کسی واسطوں ٹولز کو استعمال کرتا ہے تاکہ اس معلوم کے بارے میں علم حاصل کر سکے، لہٰذا اس علم حصولی میں خطا کا چانس بھی پایا جاتا ہے، چاہے وہ علم حصولی کسی بھی قسم کا علم حصولی ہو، علم حصولی عقلی علم حصولی ہو، چاہے وہ نقلی علم حصولی ہو، چاہے وہ ایکسپیریمنٹل ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا علم حصولی ہو، علم حصولی ہونے کے ناطے اس میں خطا کا چانس پایا جاتا ہے۔ اور یہ واقعیت اور ریئلٹی کے حوالے سے بیان کیا کہ واقعیت کی بھی مختلف قسمیں ہیں، اس کے بھی مختلف لیولز ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنے بارے میں پا رہا ہوتا ہوں کہ میں خوش ہوں یا ناراض ہوں یا بھوکا ہوں یا پیاسا ہوں، یہ ایک قسم ہے واقعیت کے۔ کچھ ایسی ریئلٹی ہے کہ جس میں ہم یوں بیان کر رہے ہوتے کہ پانی، مثال کے طور پر ایکسپیریمنٹل ہے، کہ پانی کو میں نے اس پر ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد میں نے یہ پایا کہ مثال کے طور پر پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ میں بوائل ہو رہا ہے۔ اب ایک پانی کو چیک کیا، دوسرے پانی کو چیک کیا، تیسرے پانی کو چیک کیا، یہاں تک کہ مجھے یہ علم حاصل ہو گیا کہ ہر پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ میں بوائل ہوتا ہے۔ یا کچھ ایسی بھی ریئلٹی ہوتی ہے کہ جس میں ہم یوں بیان کر رہے ہوتے کہ انسان کا مفہوم، انسان کا کانسیپٹ جو میرے ذہن میں ہے، یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے، ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے، یہ ہر وہ انسان جو خارج میں پایا جا رہا ہے، چاہے وہ علی ہو، چاہے وہ حسن ہو، چاہے وہ حسین، کوئی بھی انسان ہو، ہر ایک پہ صدق کر رہا ہے۔ یا اسی طرح ہم خدا کے وجود کے بارے میں، یہ بھی ایک قسم کی ریئلٹی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں تو ریئلٹی ہے، ان کے بارے میں ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں کہاں سے پتا چلے کہ کون سا علم کتنا قابل بھروسہ اور اعتماد ہے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی خدمت میں علم حصولی کی بطور خاص دو قسمیں، تصور و تصدیق، اور ان میں سے ہر ایک کی بھی پھر دو قسمیں بدیہی اور نظری بیان کی گئی، اور یہ آپ کی خدمت میں واضح کر دیا گیا کہ تصدیق بدیہی اور نظری، جو تصدیق کی جو دو قسمیں ہیں، تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے، تصدیقی جملہ بدیہی تصدیقی جملہ وہ جملہ ہے جس پر آپ اعتماد اور بھروسہ کرنے کے لیے، جس کو آپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے کسی اور دوسرے تصدیقی جملے کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ اس کو سنتے ہی، اس کے پارٹس کو جانتے ہی فوراً سے آپ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جبکہ نظری تصدیق ایک ایسا جملہ ہے جس کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، بھروسہ نہیں کر سکتے، اسے مان نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس دوسرے بدیہی جملات نہ ہو جس کے اوپر اسے کھڑا کر سکے، جس کے بیس اور فاؤنڈیشن پہ، اس بدیہی کے فاؤنڈیشن پہ اس نظری تصدیقی جملے کو کھڑا کر سکے۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ نے اس نظری تصدیقی جملے پر اعتماد نہیں کر سکتے جب تک کہ اسے آپ پلٹائیں گے نہیں اس بدیہی جملے کی طرف۔ وہ در حقیقت اس بدیہی جملے کے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، خود اس کے پیر اتنے مضبوط نہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بدیہی جملے کو ثابت کر لی کہ 100% قابل اعتماد و بھروسہ ہے۔
اب وہ جو 100% قابل اعتماد ہے، ہم ہر ایک کو اس کے بیس پر، اس کے ٹیکے پر کھڑا کریں گے. اگر وہ اس کے بیس پر کھڑا ہو پایا تو اسے ہم مان لیں گے، اور اگر نہ ہو پایا تو ہمیں اسے درکنار رکھ دیں گے. لہذا تصدیقی نظری جملات کو ماننے کے لیے ہم بدیہی جملات کے محتاج ہیں. ہم اس چیز کے محتاج ہیں کہ ہم ان جملات کو پلٹائے بدیہی جملات کی طرف، بدیہی تصدیقی جملات کی طرف. جب تک کہ ہم ان نظری جملات کو بدیہی جملات کے پیروں پر کھڑا نہ کر سکے، ہم ان پر اعتماد بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کو مان بھی نہیں سکتے. لہٰذا اب سب سے پہلا قدم ہمارا یہ ہوگا، ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم ان بدیہی جملات کی ویلیو کو ثابت کریں، کہ دکھائیے کہ جملات ایسے جملات ہیں ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. ورنہ آپ تصدیقی جملات کو کس طرح ان بدیہی جملات کے ناطے، ان کے واسطے، ان کے سہارے پر کھڑا کر سکیں گے؟ لہٰذا خود پہلے بدیہی جملات کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسے جملات ہیں کہ جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یہ ایسے جملات ہیں کہ جو قابل اعتماد ہے، یہ ایسے جملات ہیں جو 100% ہمیں علم دے رہے ہوتے، وہ جو یہ بتا رہے ہوتے وہ یقیناً مطابق واقع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اسے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بدیہی جملات کو سمجھے کہ بدیہی جملات کسے کہتے ہیں اور ان کی کیا اقسام ہیں. بدیہی جملہ وہ جملہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں، جس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ماننے کے لیے آپ دوسرے جملات کے محتاج نہیں ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جملہ ہے، جملے کے پارٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر مفاہیم اور کانسیپٹس کا آپ استعمال کر رہے ہوتے. کیا ان مفاہیم اور کانسیپٹس کو بھی سمجھنے کے لیے ہم دوسرے جملات کے محتاج نہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ مفاہیم ہے، وہ کانسیپٹس ہے، انہیں آپ کہیں اور سمجھیں گے. لیکن جیسے ہی وہ مفاہیم آپ کو سمجھ میں آ گئے، علت کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گیا، معلول کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گیا، جیسے ہی علت اور معلول کے مفاہیم آپ کے لیے کلیئر ہو گئے، واضح ہو گئے، فوراً سے آپ یقین کر لیں گے، فوراً سے آپ مان لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہر معلول علت کا محتاج ہے. اس کے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے، علت کی میننگز کو جاننا کافی ہے، معلول کی میننگز کو جاننا کافی ہے. ان دونوں جو پارٹس بن رہے اس پورے جملے کے، ان کے معنی کو جاننا ہی کافی ہے. ان کی میننگز کو جان کر فوراً سے ہی آدمی اس پورے جملے کی تصدیق کر دیتا ہے، اس پورے جملے کو ایکسیپٹ کر دیتا ہے. ہاں، اگر کوئی اس جملے کی تصدیق نہیں کر رہا کہ ہر معلول علت کو مان رہا ہے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ جملہ تصدیقی جملہ ہے، نظری جملہ ہے، اس نظری جملے کے بدیہی جملے کی طرف محتاج ہے، نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے علت کو نہیں سمجھا، اس نے معلول کو نہیں سمجھا. کہ اگر علت اور معلول کو سمجھ لیتا تو فوراً سے اسے ایکسیپٹ کر لیتا، فوراً سے اسے مان لیتا. لہٰذا بدیہی جملات کی یہ خاصیت، یہ خصوصیت کہ ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو ماننے کے لیے آپ دوسرے جملات کے محتاج نہیں، لیکن اس کے اندر کے مفاہیم کو جاننا ضروری ہے، ان کے اندر مفاہیم کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے ہی ان کے مفاہیم کو جان لیا، آپ نے سمجھ لیا، فوراً سے آپ اسے ایکسیپٹ کر لیتے. یہ ہے بدیہی جملات، یہ ہے بدیہی اولیہ جملات، کہ تمام تر تصدیقات، تمام تر نظری تصدیقات ان کے بیس پر کھڑی ہے. لہذا اگر چنانچہ ہم تصورات کے محتاج ہے بھی، بس اس حد تک محتاج ہے کہ تصورات کو سمجھتے ہی ہم اس تصدیقی جملے کو مان لیں گے، اور مزید ہم دوسرے تصدیقی جملات کے محتاج نہ رہیں گے. اور ان کو ماننے کے لیے بس اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس تصور کے اندر جو مفاہیم ہے ان مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو علم حضوری کے حوالے سے ایک پوائنٹ جو واضح ہو گیا وہ یہ کہ ہم علم حضوری کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، علم حضوری جو ہم اپنے اندر پا رہے ہوتے کہ میں ہوں، یا میں بھوکا ہوں، یا میں پیاسا ہوں، یا میرے اندر یہ پورا بدن ہے، اس بدن کے مختلف پارٹس ہیں کہ میرے ہاتھ، میرے پیر، میری آنکھ، میرے کان، یہ تمام تر اس بدن کے پارٹس ہیں. اس چیز کو بھی میں علم حضوری پا رہا ہوتا ہوں کہ یہ پورا بدن اپنے پارٹس سے بڑا ہے، اس کو میں علم حضوری پا رہا ہوں. لیکن اسی جملے کو میں جب ادا کروں گا تو یوں کہوں گا کہ کل، یا یہ پورا بدن، یا یہ جو کل میں پا رہا ہوں،
کل اپنے اجزاء سے اپنے پارٹس سے بڑا ہے. تو ایک دفعہ میں نے علم بدیہی جو بیان کیا وہ ایسا علم بدیہی تھا کہ جس میں میں نے کانسیپٹس اور مفاہیم کو سمجھ کر ہی اسے مان لیا اور ایکسیپٹ کر لیا. اور ایک وہ علم بدیہی ہے جہاں میں اس علم بدیہی کو علم حضوری کے اندر سے، علم حضوری جو میں اپنے اندر پا رہا ہوتا ہوں اس کے اندر سے کریٹ کرتا ہوں کہ جیسے کل جزء سے بڑا ہے. یہ وہ علم حضوری جس کو میں نے پہلی دفعہ اپنے اندر پایا ہے کہ کل جو میرا پورا بدن ہے اپنے تمام تر اجزاء سے، اپنے تمام تر پارٹس سے بڑا ہے. یہ وہ علم حضوری جو میں نے اپنے اندر پایا. تو یہ دونوں علم، چاہے وہ والا علم ہو جو بدیہی ہے لیکن اسے میں علم حضوری سے نہیں پا رہا، لیکن وہ، اور یہ دوسرا علم جو میں اپنے علم حضوری کے اندر پا رہا ہوں اور پھر اسے علم حصولی کے زبان میں بیان کر رہا ہوں، مفاہیم کے اندر بیان کر رہا ہوں. یہ دونوں علم اس جہت سے کہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اور ماننے کے لیے ہم دوسرے تصدیقی جملات کے محتاج نہیں ہیں. اس کو بھی میں مان رہا ہوں کہ ہر معلول علت کا محتاج ہے. یہ بھی میں مان رہا ہوں کہ ہر کل جزء سے بڑا ہے. یہ وہ دونوں جملات ہیں کہ جن کو ماننے کے لیے میں صرف ان جملات کے مفاہیم کو سمجھنے کا محتاج ہوں، اس سے زیادہ مزید دوسرے جملات کا محتاج نہیں ہوں. لہٰذا فوراً سے ان جملات کو ایکسیپٹ کر لوں گا اور مان لوں گا، اور انہی جملات کا نام رکھا جاتا ہے بدیہی. انشاءاللہ اگلے درس میں بدیہی کی دوسری قسم بطور تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.